خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو حضرت سلطان اجمیر نے دلی کا روحانی حکمراں بنا کے بھیجا ہے. یہ دور شمس الدین التمش کا ہے. شمس الدین التمش کو بادشاہت بزرگوں کی دعاؤں سے ملی تھی, بے شک, اس لیے وہ قدموں میں بیٹھا ہوتا تھا. انتہائی نیک تھا, اس کے اوپر کوئی جبر کا الزام نہیں ہے, اس لیے کہ بزرگوں کی تربیت تھی. بزرگ کسی کو بادشاہ بھی بنا دیں تو اسے سرتاپا انسان بنا دیتے ہیں, انسانی قدروں کا حامل بنا دیتے ہیں. روزانہ وہ جمنا کے کنارے تفریح کے لیے نکلتے تھے. 2 منزلہ سواری تھی, نیچے وہ بیٹھتا تھا قدموں سے بیٹھ کے, اوپر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. سبحان اللہ. اس دور کے درباری مولویوں کو خیال آ گیا کہ ہماری تو ساری عزت چوپٹ ہو گئی ہے. ایک عورت کو تیار کیا, حاملہ تھی, کہا تم انصاف مانگو, الزام لگاؤ خواجہ قطب پر. وہ راستے میں کھڑی ہوگی, حضور انصاف کیا جائے. بادشاہ نے کہا بتاؤ کون ہے وہ مجرم, اگر میرا بیٹا بھی ہوگا تو اس پہ حد نافذ کی جائے گا. بیٹا نہیں, یہ وہ ہے جو آپ کے سر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ. اتنا سننا تھا کہ خواجہ قطب بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تو بادشاہ نے پوچھا حضور کیا کہہ رہی ہے, پھر آپ بے ہوش ہو گئے. تیسری بار جب ہوش آیا تو آپ نے بادشاہ سے نہیں کہا, سلطان الہند سے کہا. غریب نواز کو آواز دی, خواجہ آپ اجمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے غلام کی آبرو دلی میں لوٹ لی گئی ہے. اللہ اکبر. ابھی وہ آواز دے رہے تھے کہ خواجہ کو دیکھا کہ تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. عورت کے شکم کی طرف اشارہ کیا اور کہا بول تو کس کی اولاد ہے. تو مسیحا نفس اللہ کے عظیم تاجدار ولایت نے اشارہ کیا اور عورت کے شکم سے آواز آئی, میں اپنے باپ کی جائز اولاد ہوں, میری ماں جھوٹ بول رہی ہے, اسے پیسے کی لالچ دی گئی ہے. سبحان اللہ. شمس الدین نے سر قلم کر دیا, مگر یہ نہیں پوچھا کہ تم کو بہکایا کس نے تھا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پتا چلا جہاں علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں ولی کی قوت مشاہدہ سارا دیتا ہے. جو لوگ الزام لگا سکتے تھے وہ گواہ بھی فراہم کر سکتے تھے. بے شک. تاریخ میں نہ معلوم کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں علم بے بس نظر آتا ہے, مگر کوئی اللہ کا ولی ہے جو زمانے کو سنبھالے ہوئے نظر آتا ہے, زمانے کو کنٹرول کرتا ہوا نظر آتا ہے.